ایک ایسی مشین کا تصور کریں جو ہمیشہ چلتی رہے، بغیر کسی فیول کے، بنا رکے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے، ایک ایسی جستجو ہے جس نے صدیوں سے ذہین ترین موجودوں اور مفکروں کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ ہے دائمی حرکت کا معمہ، اور آج ہم اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ چلے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے تقریباً 1000 سال پہلے، سن 1159 میں۔ بھاسکر آچاریہ نامی ایک ہندوستانی ریاضی دان نے ایک ایسا آئیڈیا پیش کیا جو آنے والی صدیوں تک تاریخ کے ذہین ترین دماغوں کو چیلنج کرتا رہا۔ بھاسکر کا آئیڈیا اپنی سادگی میں بڑا زبردست تھا۔ انہوں نے ایک ایسے پہیے کا تصور کیا جس کے کناروں پر پارے یعنی مرکری سے بھری ہوئی ٹیوبز لگی ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی پہیہ گھومے گا، پارا ہر ٹیوب کے ایک سرے کی طرف بہہ جائے گا، جس سے پہیے کا ایک حصہ ہمیشہ دوسرے حصے سے زیادہ وزنی رہے گا، اور یہی وزن کا فرق پہیے کو ہمیشہ گھماتا رہے گا۔ تو یہی ہے وہ چیز جسے ہم دائمی حرکتی مشین کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا آلہ جو بغیر کسی بیرونی انرجی کے ہمیشہ چلتا رہے۔ اس کو بہتر سمجھنے کے لیے ذرا یوں سوچیں، ایک ایسی ونڈ مل جو گھومنے کے لیے اپنی ہوا خود پیدا کر رہی ہو، یا پھر ایک ایسا لائٹ بلب جو اپنی ہی روشنی سے اپنی بجلی بنا رہا ہو۔ اگر ایسی کوئی مشین بن جاتی تو یہ صرف انرجی کے ساتھ ہمارے تعلق کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانی تہذیب کو بدل کر رکھ دیتی۔ لیکن اس شاندار خواب کو حقیقت میں بدلنے کی ہر کوشش کو ایک ایسی دیوار کا سامنا کرنا پڑا جسے آج تک کوئی پار نہیں کر سکا۔ تو آخر وہ بنیادی مسئلہ ہے کیا؟ اتنی صدیوں کی کوششوں کے بعد بھی ہم کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتی۔ جی ہاں، آج تک کوئی بھی دائمی حرکتی مشین کام نہیں کر سکی ہے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب فزکس کے کچھ بہت ہی بنیادی قوانین میں چھپا ہوا ہے، اور اس میں سب سے پہلی رکاوٹ ہے تھرمو ڈائنامکس کا پہلا قانون۔ یہ قانون بہت سادہ سی بات کہتا ہے، توانائی کو نہ تو بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کسی مشین سے اتنی ہی توانائی نکال سکتے ہیں جتنی آپ نے اس میں ڈالی ہے، کوئی فری لنچ نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کوئی فالتو انرجی نہیں بچے گی جس سے کوئی گاڑی چلائی جا سکے یا فون چارج کیا جا سکے۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم مشین سے کوئی کام نہ لیں اور صرف یہ چاہیں کہ وہ خود کو ہی چلاتی رہے، تب کیا ہوگا؟ آئیے بھاسکر کے پہیے جیسے ڈیزائنز کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ جب ایک طرف کا وزن نیچے گرتا ہے تو وہ پہیے کے مجموعی سینٹر آف ماس یعنی مرکز ثقل کو بھی نیچے کھینچ لاتا ہے۔ نتیجہ، پہیہ ہمیشہ گھومنے کے بجائے صرف ایک پینڈولم کی طرح تھوڑا آگے پیچھے جھولتا ہے اور آخرکار رک جاتا ہے۔ یعنی یہ ڈیزائن خود کو ہی شکست دے دیتا ہے۔ اور یہ صرف اس پہیے کی کہانی نہیں ہے، دوسرے بظاہر شاندار ڈیزائنز بھی اسی طرح ناکام ہوتے ہیں۔ جیسے 17ویں صدی کا ایک آئیڈیا تھا، خود پانی دینے والے برتن کا، لیکن جو قوت پانی کو کشش ثقل کے خلاف اوپر کھینچتی ہے، وہی قوت اسے نیچے گرنے سے بھی روک لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح مغناطیس والی ریمپ میں جو مغناطیس اتنا طاقتور ہے کہ گیند کو اوپر کھینچ لے، وہ اتنا طاقتور بھی ہے کہ اسے اوپر ہی چپکا کر رکھے۔ لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی مشین بنا بھی لیں جو پہلے قانون کو کسی طرح چکما دے دے، تب بھی ایک اور اس سے بھی بڑی مشکل ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اور یہ ہے تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون۔ یہ قانون کہتا ہے کہ توانائی ہمیشہ پھیلتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ضائع ہوتی ہے۔ کسی بھی حقیقی مشین میں انرجی کا کچھ نہ کچھ حصہ رگڑ یا حرارت کی شکل میں ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ یہ کائنات کا ایک ایسا انرجی ٹیکس ہے جسے ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ توانائی جاتی کہاں ہے؟ اچھا سوچیں، مشین کے پرزے جب حرکت کرتے ہیں تو ان کے درمیان رگڑ پیدا ہوتی ہے، وہ ہوا سے ٹکراتے ہیں، اس سے حرارت اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب انرجی کی ہی شکلیں ہیں جو سسٹم سے باہر نکل رہی ہیں، اور یہ توانائی کا رساؤ مسلسل جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ مشین کے پاس خود کو حرکت دینے کے لیے بھی توانائی نہیں بچتی، اور وہ آخرکار رک جاتی ہے۔ ان تمام ناکامیوں اور فزکس کے اتنے سخت قوانین کے باوجود انسان کی یہ جستجو آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دائمی حرکت کا خواب ہمیشہ ایک خواب ہی رہے گا؟ شاید نہیں، کون جانتا ہے،
ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں مادے کی کوئی نئی قسم، کوئی ایگزوٹک میٹر یا کوانٹم فزکس کی گہرائیوں میں کوئی ایسا راز مل جائے جو ان قانونوں کو ہی بدل دے۔ آخرکار ہم کائنات کے بارے میں ابھی بہت کچھ نہیں جانتے۔ ہم یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات طے ہے، ہماری تلاش کبھی نہیں رکے گی، اور شاید یہی انسانی تجسس، یہی نہ ختم ہونے والی کھوج ہی اصل دائمی حرکت ہے۔